میں عوامی نیشنل پارٹی PS 62 سے امیدوار تھا۔ ہم نے اپنے علاقے کے وسیع تر مفاد کی خاطر یہ سوچا ہے کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار PS 62 کے اوپر NA پہ عبدالعلیم خان بھائی ہیں، PS پہ صابر کامخانی بھائی ہیں، ان کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں۔ تو آج کا فیصلہ ہم لالا ہاشم بھائی کے طرف سے، تمام نمائندوں کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد سندھ میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ صوبہ بنے، اور یہی مقصد ہمارا ہے، اور یہی مقصد سندھ میں رہنے کے تمام لوگوں کا ہے۔ میں عوامی نیشنل پارٹی PS 62 سے امیدوار تھا۔ ہم نے اپنے علاقے کے وسیع تر مفاد کی خاطر یہ سوچا ہے کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار PS 62 کے اوپر NA پہ عبدالعلیم خان بھائی ہیں، PS پہ صابر کامخانی بھائی ہیں، ان کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں انہیں یہ امید دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ کام چلا رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی یہ سسٹم اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، آخر تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر جس طریقے سے میرے لیے ابھی تک یہ لگے ہوئے تھے، اسی طریقے سے یہ کام بھرپور آخر تک انجام دیں گے۔ میں چاہتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی کہ صابر بھائی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بات کرنے کے علاوہ آپ کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ کہ ہم آخر تک الیکشن تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جس طریقے سے ہمارے ورکر ہیں، جتوں پارٹی کے عہدیدار ہیں، ہم نے ان کو بھی آپ کے ساتھ بالکل آپ ہمیں وہاں پر موجود پائیں گے۔ سب دوستوں کا شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران، بالخصوص لالا ہاشم بھائی امیدوار PS 62 اور سینئر نائب صدر سندھ، اور جاوید خان بھائی صدر عوامی نیشنل پارٹی ضلع حیدرآباد، اور تمام ممبران، اور خاص طور پر میرے ساتھ آئے ہوئے تمام ذمہ داران، اور ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر پروفیسر عبدالعلیم خانزادہ صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے تمام کو السلام علیکم۔ آج کا یہ جو ہوا ہے، ظاہر ایک دن میں یہ نہیں ہو سکا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے لینے کے لیے بہت ساری باتیں مختلف ٹائم پہ چلتی رہی۔ اس کا نقطہ آغاز اس وقت ہوا تھا کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے شاہی سعید صاحب بہادرآباد جب تشریف لائے تھے، اور بڑا واضح انہوں نے پیغام اور بیان دیا تھا کہ گزشتہ ادوار میں متحدہ حکومت پاکستان کے ساتھ اور سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، جس میں مہاجروں کی اکثریت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور سندھ میں کرپشن اور دیگر بدعنوانیوں کی وجہ سے تمام دیگر قومیتیں خاص طور پر نظر انداز ہوئی، اور سندھ جو ہے ترقی کرنے والا صوبہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہ صرف یہ کہ پیچھے جاتا رہا بلکہ اس میں کرپشن کے عروج کی وجہ سے لوگوں کے حالات زندگی بھی نہیں بدلے۔ تو وہ جو قدم اٹھایا گیا تھا آج اس پہ پہنچا، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارے روابط عام حالات اور عام دنوں میں بھی رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں جہاں ہمارے پختون برادری رہتی ہے اور ایک بڑی تعداد رہتی ہے حیدرآباد میں، تو ظاہر ہے ان کے اکثریت وابستہ ہے ANP سے، تو جو چھوٹے موٹے علاقے کے مسائل ہیں تو بطور عوامی ذمہ داری کے ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو آج کا فیصلہ ہم لالا ہاشم بھائی کے اپنی طرف سے، تمام نمائندوں کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد سندھ میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ صوبہ بنے، اور یہی مقصد ہمارا ہے، اور یہی مقصد سندھ میں رہنے کے تمام لوگوں کا ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں موجود ANP کے ذمہ داران، متحدہ گورنمنٹ کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ بہت خوشی ہوئی
کہ آج ہاشم بھائی ANP کی قیادت میں مل کر بہت اچھا فیصلہ کیا اور PS 62 سے کی حق میں اور NA 219 کی حق میں اب MKM پاکستان کی حمایت کی. انشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے اجتماعی طور پر ہم مل کر اپنے ملک و قوم کی اپنے حیدرآباد شہر کی خدمت کریں گے اور اس جذبے کے ساتھ جو ہے ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے اور وہ پارٹیاں جو صرف ماضی کے اندر روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگاتی رہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں گی اور 8 فروری کو جو ہے ان سب کو سرپرائز ملے گا. تو انشاءاللہ ہم میں دوبارہ اپنی قیادت کا بھی اور اپنی ANP کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مل کر بہت اچھا فیصلہ کیا. جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی سے یہاں تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ٹائم سے MQM کی گورنمنٹ تھی تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ شہر کا یہ حالات نہیں تھے. آج ہمارا علاقہ گلشن علی میں رہتا ہوں, وہاں کے حالات اس طریقے سے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں کا راستہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے, جو نئی ابھی گورنمنٹ بلدیاتی ہے یہ 4 مہینے ہو گئے کہ وہ کام نہیں ہوا. اور ہمارے علاقے میں جگہ جگہ پانی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, کچرا پڑا ہے, تو ہم نے اپنے علاقے کے مفاد کی خاطر یہ سوچا کہ ہمیں جو ابھی جو نئی قیادت آئی ہے انہوں سے بالکل ہم تنگ ہو چکے ہیں. کوئی بار بار جانے کے باوجود کام نہیں ہے, ان کا مقصد کام نہیں ہے, کچھ اور تھا. تو ہم نے جو پہلے دیکھا تھا جو MQM کے دور میں حیدرآباد شہر میں کافی صفائی ستھرائی تھی, بڑا زبردست کام چل رہا تھا. تو امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالی صابر بھائی کامیاب ہو کے یا MQM کی ٹیم آ کے اس شہر کو دوبارہ وہ رونق بحال کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی اس علاقوں میں جو چھوٹے وغیرہ مسائل ہیں, ہم لوگوں کے علاقوں میں بہت سے مسائل ہیں, ہم لوگوں کے پختون آبادی کچی آبادیوں کی اس میں رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں راستے نہیں ہیں, پانی پینے کا تھوڑا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ صابر بھائی کے آنے سے یہ جو چھوٹے مسئلے ہیں ہمارے علاقوں کے, پانی کا مسئلہ ہے, روڈ کا مسئلہ ہے, یہ انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے, ہمیں اسے امید ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم یہاں PS سے ہم نے الیکشن نہیں لڑا, ہمیشہ ہم نے پیپل پارٹی کی حمایت کی ہے, لیکن بلدیاتی الیکشن میں ہر الیکشن میں ہم حصہ لیتے رہے اور زیبا کی اسی میں ایک وقت میں محمد امین ہمارے ناظر بھی رہ چکے ہیں. اور بلدیاتی الیکشن ابھی جو آپ کے سامنے گزرے یا اس سے پہلے جو الیکشن ہوا, آپ نے بات کی کہ ووٹ کس طریقے سے MQM کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوگا. تو ہم نے یہاں ان کو بلانے سے پہلے اوورال اپنی عوامی نیشنل پارٹی کی کابینہ مجلس عاملہ اور اس کے ساتھ وارڈز کے صدور اور جنرل سیکریٹریز کو یہاں پہ بلایا, اپنی میٹنگ کی ہے اور اس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا ووٹر عوامی نیشنل پارٹی کے قیادت کے فیصلے کو, جس طریقے سے صابر بھائی نے بات کی, ہم نے یہ سلسلہ چلایا ہوا تھا. آج آپ تو پریس سے وابستہ ہیں, آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ صوبائی صدر نے بھی مکمل طور پہ ایک MQM کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور ایک ایسے احتیاط کی طرف اشارہ بھی کیا کہ انشاءاللہ وہ بڑے بہتر انداز میں سندھ کے مستقبل میں بھی جو ہے وہ ANP اور MQM جو ہے وہ ساتھ چلتی رہے گی. اچھا دیکھیں, کسی بھی اتحاد کے لیے کوئی چیز بنیاد بنتی ہے تو یہ ضرور یہ الیکشن ہماری یہ بنیاد بنا ہے. میں نے آپ کو جیسے عرض کیا نا کہ اس کی بنیاد تو بہت دنوں پہلے سے رکھی گئی تھی کہ جس پہ کام بھی ہو رہا تھا, جس میں سندھ میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی, اور ہم تو اپنے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس اور ان کی انتہائی نااہلی کی شکر گزار ہے کہ اس نے تمام جو مخالف تھے پیپلز پارٹی کے اور جو اس سے نالاں تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, اور جب ہم آپس میں ملے تو ہمارے مسائل بھی مشترک ہیں, ان کا حل بھی ہمیں نکالنا ہے اور اپنے لوگوں کو سہولت بھی دینی ہے. تو امید ہے ہماری کہ ہمارے جو یہ اتحاد ہے یہ نہ صرف یہ الیکشن کے حد تک بلکہ اس کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ مل کر دیکھیں. یہ ہمیں ابھی ضرورت ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی کہ جس میں تمام لوگوں کا اشتراک شامل ہو. سندھ میں ایک عرصے سے ایک ون یونی پارٹی کا مسئلہ چلا کہ ایک ہی پارٹی جو ہے
وہ الیکشن لڑتی ہے، وہی تمام انتظامیہ کو ہولڈ کرتی ہے، اور وہی جو الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے دھاندلی سے جیتے چاہے زور سے جیتے. تو یہ ضرورت تھی کہ جب اس کو یہ بتایا جائے کہ سندھ میں اور پارٹیوں کا بھی وجود ہے، وہ رہتے ہیں. اور عبدالوکیل بھائی جو ہے ہزارے وال، وہ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ممبر ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کئی سیکٹر کے ذمہ داران جیسے عظمت بھائی ہیں سائڈ ایریا میں، اور دیگر لوگ ہیں. تو ہم تو کام ہر کمیونٹی میں کر ہی رہے تھے اور ان کو لے کے ساتھ چل بھی رہے تھے. یہاں موجود تمام دوست بتائیں گے کہ بطور ذمہ دار کے اگر کسی نے ہمیں اپروچ کیا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس کے رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، زبان کیا ہے. ہم نے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عرصے سے سندھ کا جو ہے شہری علاقوں کا ماحول بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کو ہمیں کھویا ہوا مقام دوبارہ لینا ہے اپنے شہری حلقوں کا. بہت وقت گزر گیا، پورے ہم نے اس میں بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کر لی. اب آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے. اور میں نے کہا نا کہ کراچی اور حیدرآباد جو پہلے ملک بھر میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، یہاں مختلف حوالوں سے کاروبار تباہ ہو گئے، مختلف چیزیں چلی گئیں، انڈسٹری چلی گئی. ہم نے یہ ماحول بہتر بنا کے بتانا ہے کہ آج بھی ان شہروں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کو جو ہم سب سے زیادہ ٹیکس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.